السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ارطغرل ڈرامے کے سیزن 2 کی 16ویں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارطغرل ڈرامے کے سیزن 2 کی 16ویں ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ تو جو نئے دوست ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل ٹیکنیکل لیسن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے جانے والے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید نئے آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو دوستو اس ایپیسوڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کوچا باز وہاں سے سیدھا سردار کے خیمے میں جاتا ہے۔ اندر عالیہ خاتون ہوتی ہے جو اسے اندر بلا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بولو کوچا بوز۔ کوچا بوز کہتا ہے کہ مجھے آقا تیمور سے ملنا ہے۔ تو عالیہ کہتی ہے کہ وہ باہر گئے ہیں، یہاں سردار خشنود سو رہے ہیں، اور اس کوچا بوز سے پوچھتی ہے کیا خیریت ہے کہ تمہارا چہرہ کچھ اور بتا رہا ہے۔ کوچا بوش کہتا ہے کہ ارطغرل کسی سازش میں مصروف ہے۔ پھر عالیہ کہتی ہے کہ جو بات بھی ہے جلدی سے مجھے بتاؤ کہ قبیلے کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے، قبیلے میں کوئی بھی پریشانی ہو وہ میری پریشانی ہے۔ کوچا بوش کہتا ہے کہ ارطغرل آ کر سب سے پہلے خفیہ طور پر اپنے جانبازوں سے ملے اور پھر عبد الرحمن سے ملنے گئے۔ انہوں نے وہاں موجود سپاہیوں کو بھی باہر بھیج دیا، وہ یقیناً کسی مہم میں مصروف ہے، کسی سازش میں مصروف ہے، اور دل دامیر بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ تو عالیہ کہتی ہے کہ اب میری بات غور سے سنو کہ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے آقا تیمور سے پیار اور ان کی عزت کرتے ہو، اور اسی طرح گلدارو بھی تم سے بہت پیار کرتے ہیں جب سے تم نے ان کی جان بچائی ہے۔ اس لیے تمہیں آقا گلدارو کو خبردار کرنا چاہیے، انہیں بتاؤ کہ ارطغرل خفیہ طور پر کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور عبد الرحمن کے ساتھ بھی سازش کا بتاؤ، اور ہر وہ چیز بتاؤ جو تم نے دیکھی ہے۔ اس کی آنکھیں کھولو اور اپنے آقا تیمور کو خبردار کرو کہ ان کا کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے، ان کا کوئی بھاری نقصان نہ ہو، اور ہر وہ چیز بتاؤ جو تم نے دیکھی ہے۔ اس کی آنکھیں کھولو، ان کو خبردار کرو کہ ان کا کوئی نقصان نہ ہو۔ عالیہ خاتون کہتی ہے کہ تم میری بات سمجھ گئے؟ تو کوچا بوش کہتا ہے جی میں سمجھ گیا، اور بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر کوچا بوش وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر ارطغرل کے خیمے میں ارطغرل اور علیمہ سوئے ہوتے ہیں۔ ارطغرل علیمہ سے کہتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کہاں گیا ہوں، اور علیمہ کہتی ہے مجھے تو ارطغرل کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا اور تمہیں صبر سے انتظار کرنا ہوگا۔ علیمہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ پورے کائی قبیلے کے بچوں کے لیے لڑو گے، صرف اپنے بچے کے لیے نہیں لڑو گے، اور یہی بات میرے لیے تسلی بخش ہوگی۔ میں آپ کے لیے ہر روز دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے، اس درد اور تکلیف کو برداشت کروں گی۔ دوسری طرف سوراخ میں گلدارو سوداگر سے بات کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اس کے ساتھ کوچا بوش بھی ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو سوداگر کہتا ہے کہ منگول کافر اس بات کا انتظار نہیں کر رہے ہوگے کہ سردیاں گزر جائے اور وہ مسجد اور مندر سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ نویان کا ڈر امن کا سب سے مضبوط ہتھیار بن رہا ہے۔ یہ سن کر گلدارو کو ارطغرل کی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تبھی کوچا بوش کہتا ہے کہ آقا میں ذرا سپاہیوں کو دے کر وہاں واپس آتا ہوں۔ کوچا بوش باہر آ کر ایک آدمی کے پاس رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مجھ پر پوری طرح سے بھروسہ کرنے لگے ہیں، میں جب چاہوں گلدارو کو قتل کر سکتا ہوں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ نویان نے واپس ہدایت کی ہے کہ ان کو واپس قبیلے میں جانے دیا جائے، گلدارو اور سوداگر دونوں کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو کوچا بوش کہتا ہے جیسے سردار نویان کی مرضی، جیسا وہ چاہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ کوچا بوش یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف دامیر کے واپس قبیلے میں آنے پر ایک دمبا ذبح کیا جاتا ہے اور سب خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ قربانی کے بعد سردار خشنود دل دامیر سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی وجہ ہے کہ جس نے تمہیں واپس کام پر آنے پر مجبور کیا؟ تو دامیر کہتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں، یہ سب میں نے اپنے آقا ارطغرل کے لیے کیا ہے۔ ادھر سفر سے واپسی پر پہاڑوں پر بیٹھے گلدارو کو کوچا بوش کہتا ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے،
अर्तगरल एक साजिश कर रहे हैं। गुलदारो पूछता है कैसी साजिश? तो कोचा बोश कहता है कि दिल अमीर और अपने साथियों से मिलकर मैंने इनको अब्दुर्रहमान के खेमे में जाते हुआ देखा। उन्होंने सबको बाहर भेज दिया और बातें करने लग गए। अर्तगरल और गुलदारों में लड़ाई हो रही होती है। ये सारा मंजर वहाँ पर छुपा अमज़ा देख रहा होता है और बोलता है कि दोनों भाई कबीले को तबाह कर देंगे और मैं ये नहीं होने दूंगा, और कहता है कि जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं बैठकर देखता रहूँगा कि इख्तिताम कहाँ होगा। उधर कबीले में अलीमा खातून, आलिया और शहनाज वहाँ पर खड़ी आयमा खातून को अपना अपना तैयार किया हुआ सामान दिखा रही होती है। तो एक सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है कि आयमा खातून, अर्तगरल भाई और गुलदारो भाई दाखिली दरवाजे पर आपस में लड़ रहे हैं। तभी आलिया कहती है कि आयमा खातून, मैं यही कह रही थी कि आप अपने बेटे को संभाले, वो हम सब के लिए आफत की वजह बनेगा। और वो सब दाखिली दरवाजे की तरफ भाग जाती है और कोचा बोश सरदार हुस्नूद के खेमे में आता है। सरदार हुस्नूद कहते हैं कि कोचा बोश खैर तो है। कोचा बोश कहता है कि अर्तगरल दाखिली दरवाजे पर गुलदारो भाई का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही हम वहां दाखिल हुए तो अर्तगरल ने गुलदारो पर हमला कर दिया और हम इन्हें लड़ाई से ना रोक सके। और तैमूर सरदार हुस्नूद से कहता है, बाबा क्या ये है आपका लाडला बांजा? सरदार हुस्नूद कहता है कि ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। इतने में आलिया खातून अंदर आ जाती है और कहती है हर किसी को इस बात का पता चल गया है, और वो कहती है कि ये सब कुछ हमारे लिए नहीं बल्कि अर्तगरल के पूरे कबीले के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। अर्तगरल पूरे कबीले के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। आका, आपको फ़ौरन इन्हें सज़ा देनी होगी। तब तैमूर कहते हैं, क्या आप इन्हें नहीं रोक सकते? तो मैं इन्हें रोकूंगा। ये कहकर तैमूर और कोचा बोश वहाँ से चले जाते हैं। उधर गुलदारो के खेमे में आयमा खातून गुस्से से टहल रही होती है। तब ही गुलदारो अंदर दाखिल होता है। गुलदारो कहते हैं कि अम्मी जान, आप अपने बेटे को संभाले, खुदा की कसम इसका इंजाम बहुत बुरा ज़ाहिर होगा। तब आयमा खातून कहती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है? ये कैसी शर्मनाक बात है? दो भाई जो रोज़ लड़ते हैं, क्या है ये किस की वजह से तुम आपस में लड़ते हो? तुम्हारे बाबा ने इसलिए तुम्हें बड़ा किया? गुलदारो कहते हैं कि आप ये सब मुझे न बताए बल्कि ये सब आप अपने लापरवाह और लाडले बेटे को समझाएं। आयमा खातून कहती है कि अब मुझ में ताकत नहीं रही, तुमने अब हद की है। अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो तुम मेरी दुआओं से महरूम रह जाओगे। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तैमूर को आयमा खातून कहती है कि अर्तगरल जिरगे के फैसले पर अमल करे। तो तैमूर कहता है कि अर्तगरल को जिरगे के फैसले पर अमल करना चाहिए, वरना मैं उसे अमल करवाऊँगा। मैं उसे अमल करवाने के लिए कोई भी तरीका इख्तियार करूँगा। ये कहकर तैमूर वहाँ से चला जाता है। उधर अर्तगरल गनी की गार में पहुँच जाता है। गनी अर्तगरल को देखकर कहता है, क्या किसी गधे ने आपको मारा है? अर्तगरल जवाब देता है कि बस यही समझ लो कि मुझे एक गधे ने मारा है। अर्तगरल गनी से पूछता है, क्या आपने नोयान के ठिकाने का पता लगाया? गनी के हाँ कहने पर अर्तगरल कहता है, इतनी जल्दी? तभी नूरगुल और रोशान भी वहाँ आ जाते हैं और आकर पूछते हैं कि भाई आप ठीक है? अर्तगरल कहता है, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। तब अर्तगरल गनी से कहता है कि तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक दरख्वास्त है। अर्तगरल कहता है कि मेरा भाई सारम, जैसा कि नोयान ने कहा वाकई उसने अपने अब्बा व अजदाद को धोखा दिया है। क्या वो जिंदा है? क्या वो वापस आएगा? मुझे ये जानना है। तो गनी भाई कहते हैं कि ये परिंदे मुझे सब बताते हैं, वो चीन में भी है, तो आप फिक्र ना करें। तो अर्तगरल नूरगुल और रोशान को कहता है कि आज के बाद काफिर मंगोल चैन से नहीं बैठेंगे। नूरगुल और रोशान ये सुनकर खुश होकर कहते हैं कि समझ गए भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ सरदार हुस्नूद कहता है कि तुर्कों का सबसे बेहतरीन सालार रहे
میں نے اس میں اور اپنے بیٹے میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا، لیکن اپنے قبیلے کے بھلے کے لیے کسی عمل سے گریز نہیں کروں گا۔ اگر یہی حالات رہیں تو ہمیں اسے اس کے سپاہیوں سمیت قبیلہ بدل کرنا ہوگا۔ تو آئمہ خاتون بڑے غصے سے کہتی ہے، اگر دونوں قبیلوں کی طاقت کو ایک کرنا ہوگا تو میں خوشی سے یہ کام کروں گی۔ تو دوستو آج کی ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوئی ہے، تو اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ جو نئے دوست چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے وہ سب سے پہلے ٹیکنیکل حسن چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے جانے والے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو وہ سب سے پہلے دیکھ سکے۔ تو دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔